الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله وإطرته الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق اللہ العظیم. کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے، کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے. میرے الفاظ گونگے ہیں میرے جذبات کے آگے. اسی کی روشنی سے آج تک ہیں دو جہاں روشن. سینہ سپر ہوا جو چاند کالی رات کے آگے. اسی کو سونپی جائے گی قیادت سب جوانوں کی، وہی قیامت کو ہوگا اس برات کے آگے. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت اہل بیت کے عنوان پر لب گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور گھرانے کی نسبت ملی. اہل بیت کا اولین مصداق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، جنہیں ازواجہ مطہرات اور امہات المؤمنین بھی کہا جاتا ہے. پھر حضور کی اولاد، آپ کی بیٹیاں حضرت علی، نواسے اور قیامت تک چلنے والی نسل در نسل اہل بیت میں شامل ہیں. میرے دوستوں، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت کا تذکرہ نہ کریں. ہماری نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود نہ پڑھیں. جیسے ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہم اہل بیت پر بھی درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسے ہم نبی کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اہل بیت کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں اہل بیت کے جوتے بھی مل جائیں تو ہم انہیں اپنے سر کا تاج بنا لیں، اور اگر ہمیں ان کے قدموں کی دھول بھی مل جائے تو ہم انہیں اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لیں. میرے دوستوں، قرآن کریم کی 20 آیات عظمت اہل بیت پر شاہد عدل ہیں. سینکڑوں احادیث مبارکہ میں اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے. امت محمدیہ کے ہر طبقے میں اہل بیت کی عظمت اور شان کو تسلیم کیا گیا ہے. صحابہ کرام سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کر فقہاء تک، فقہاء سے لے کر محدثین تک، محدثین سے لے کر صلحاء امت تک. غرض یہ کہ ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر جماعت اور ہر فرد اہل بیت کی محبت و عظمت کے گن گاتا نظر آتا ہے. میرے دوستوں، اہل بیت اعظام کو اللہ تعالیٰ نے جن بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، ان کا احاطہ ناممکن ہے. میں بس اتنا ہی کہوں گا، علم ان کا کمال، عمل ان کا جمال، شرافت ان کا وقار، دیانت ان کا شعار ہے. لباس میں سادگی، طبیعت میں اپنائیت، چہرے پر نورانیت، افکار میں بلندی، دلائل میں مضبوطی، گفتگو میں سچائی، معاملات میں صفائی. ان کا ترا امتیاز تھا. کلام و طعام، سیرت و صورت، نشست و برخاست اور ہر ادا سے سنت نبی چھلکتی تھی. ان کی زندگی فقیرانہ، مزاج عاجزانہ، انداز ناصحانہ تھا. وہ اپنوں کے لیے ریشم سے بھی زیادہ نرم اور دشمنان دین کے لیے فلاح سے بھی زیادہ سخت تھے. اہل حق کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، اہل باطل کے سامنے سیسا بلائی دوار بن جاتے. رات مسلح پر گزرتی تو دن میدان جہاد میں سخاوت و فیاضی اور مہمان نوازی کو اپنی مثال آپ تھے. میرے دوستوں، اہل بیت کا ہر فرد مینارِ نور اور روشن چراغ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضرت فاطمہ کو سیدۃ النساء اہل جنہ کہا گیا ہے. حضرات حسنین کریمین کو سید شباب اہل جنہ کا اعزاز دیا گیا ہے. حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی اور جنت میں اپنا پڑوسی قرار دیا ہے. اہل بیت سے محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے محبت قرار دیا ہے. اہل بیت سے نفرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے بغض قرار دیا ہے. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، ان کا خمیر خون نبوت سے گندھا، کتنا بلندیوں پہ ہے تقدیر اہل بیت. اسلام کا چمن جو ہے پھولا پھلا ہوا، ایمان ہے میرا، یہ ہے تاثیر اہل بیت.